الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء وعلى آله وأصحابه أصحاب النجوم الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى محمد المصطفى بديع العطاء بحر المفاد سيدنا أبي زهراء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء ماهي الذنوب والخطا الذي كان نبيا آدم بين الدين والماء عظيم الرجاء عميم الجود والخطا عليه التحية والثناء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة
السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم صدیق حق سے حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ اللہ رب العزت جل جلالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ دی پاک بارگاہ ربوبیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب الاوراق اما آمنہ دلال محبوب با کمال بے مثل و بے مثال محبوب رب ذوالجلال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت اندر پیش کرنے کے بعد دعا ہے خلاق عظیم اس ماہ پر نور تے بابرکت جمعۃ المبارک دی نورانی وجدانی گھڑیاں دا صدقہ تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے بعد ازام ربی لم یزل ناچیز کو کلمت الحق بیان کرن دی اور سن سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم سامعین اے رمضان المبارک دا دوجھا جمعۃ المبارک ہے رمضان المبارک مقدس مہینہ رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ ہے اور اس ماہ مکرم دی شان مقام عزت ہر ایک مہینے کو جدا ہے جڑی شان عزت ای مہینے کو ہے باقی 11 مہینہ کو نہیں آئدہ جڑا
عنوان موضوع سخن ہے جنہوں تے لب کشائی کرنی ہے رمضان المبارک دی فضیلت انشاءاللہ ہنوں تے کچھ گزارشات تری دوشی گزار کرنی ہے میرے آقا نعمت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مکرم دے ترائے عشرہن پہلا دہاکہ رحمت دوجا دہاکہ مغفرت تریجا دہاکہ نجات دے پہلا دہاکہ ڈالی مارا رب دی رحمت دی ہیں دوجا عشرہ مغفرت دہے بخشش طلب کرن دہے تریجا جہنم تو آزادی دہے پورا مہینہ مغفرت غفران دہے بخشش طلب کرن دا مہینہ ہے ان دے اندر جتنا بھی بخشش طلب کرو اپنا ہی فائدہ ہے اپنے گناہ مادہ ازالہ ہے اگر محبت نال بیٹھے ہو کو سبحان اللہ پڑھیے رب کا کلام خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان لیو اللہ رب العزت نے ایمان نال مخاطب فرمائے خطاب فرمایا لوگوں نال میرا کوئی خطاب نہیں ہر ایک انسان نال میرا خطاب نہیں میرا خطاب انہاں واسطے جڑے ایمان والے جنہاں دے پلے ایمان ہے فرمایا اے ایمان والےو کتب علیکم الصیام تے روزے فرض کر دیتے گئے اینا کہے سارے تے روزے فرض گئے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم توارے کولو پہلے جڑیاں قوماں گزر گئیں توارے کولو پہلے جڑیاں امتاں گزریاں انہاں تے بھی روزے فرض کر دیتے گئے اے رب العالمین کیا تو ساکو روزہ رکھوا دے بھوکا دے پیاسا رکھنا چاہنا ہے ساکو بھوک دی شدت نے بھی تنگ کرنا ہے ساکو پیاس دی شدت بھی تنگ کرنا ہے اللہ رب العزت فرمایا نا میں تو کو بھوکا دے پیاسا نے رکھنا چاہنا اے رب العالمین بالا خیر وجہ کیا ہے ساکو سویر تو لے دے شام تک بھوک دے پیاس دی وجہ تو کیوں ساکو بھوکا رکھنا چاہنا ہے اللہ رب العزت فرمے دے لعلکم تتقون فرمایا میں تنے روزے واسطے فرض کے دن تاکہ تسا متقی بن ونجو تسا پرہیزگار بن ونجو اے خالق ارض و سما متقی جو بنو اسا پرہیزگار بنو ساکو کیا فائدہ مل سے ساکو کیا انعام مل سے خالق لم یزل نے فرمایا جس ٹائم تسا روزہ رکھ سو متقی بن سو دل متقی بن سو واللہ ولی المتقین فرمایا بل میں رب العالمین انہا متقی پرہیزگاروں کو اپنا یار بنا لے سا انہا کو ولی بنا لے سا توجہ فرمے سو روزہ رکھنال بندہ کیا بن دے متقی بنانال کیا بن دے فرمایا ولی اللہ رب العزت پاک بارگاہ دے اندر عرض کے تے مولا اے تا چلو ٹھیک ہے
روزہ رکھو متقی نال ولی نال کیا ملنا ہے فرمایا والجل تو ولی بن ویسے والجی میں تو آنکھ سے میں رب العالمین جی میں تو والآنکھیں سے میں تیرے آقا دے مطابق فیصلہ فرما رہے سا فرمایا بل تو میرا یار بن ویسے بل تو میرا جگری یار دے دوستوں سے بل تیرے آقا دی تیرے تقدیر بدلن دی کوئی دیر پتہ چلا روزہ رکھنال بندہ بنتا ہے متقی بننال بندہ بنتا ہے ولی جرا بن ونجے ول جو رب کو آکے رب کو میں کر چھڑے دے او میرے آقا علیہ السلام دے غلامو اللہ رب العزت نے صرف سارے ہوتے روزے فرض نہیں فرمایا تو نے گرو پہلے بھی قوماں دے اتے پہلے بھی امتیاں دے اتے روزے فرض کیتے ہیں تو نے اتے صرف فرض نہیں کیتے او اللہ رب العزت نے کیسا ہی انعام عطا فرمائے اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے 12 مہینہ دے اندروں جڑی شان رمضان المبارک کو عطا فرمائے کہیں باقی مہینے کو نہیں عطا او میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اس ماہ مکرم دے اندر اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر قرآن پاک کو نازل فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا تبیان لکل شیء فرمایا ہر ایک چیز دی خبر ہر ایک چیز دا علم قرآن دے اندر موجود ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرمایا کوئی چیز تری دے اندر رہن والی ہے یا خشکی دے اندر رہن والی ہے کوئی ایسی چیز نہیں جیدہ ذکر قرآن دے اندر موجود نہ ہوئے توجہ فرمے سو اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر بے شمار عورتوں کو پیدا فرمائے ساریا عزت والین سب وقار والین سیدہ اما عائشہ پاک میں عزت علیہ سیدہ خدیجہ پاک میں عزت علیہ سیدہ حفظہ پاک میں عزت علیہ سیدہ اما آمنہ پاک میں عزت علیہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا میں عزت علیہ لیکن رب لم یزل نے کہیں عورتہ نہ قرآن دے اندر نہیں ارشاد فرمایا ایک ایسی عورت ہے جہدہ ذکر رب نے نہ کھنڈے فرمایا ومریم ابنت عمران فرمایا مریم علیہ السلام جڑی عمران علیہ السلام دی بیٹی ہے ایک مریم علیہ السلام دا ذکر رب یزل نے قرآن دے اندر نازل فرمائے اور نوجہ فرمایا ایک صحابی ہے 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ کرام ہیں میرے آقا علیہ السلام نے رب العالمین یزل نے کہیں صحابی دا ذکر نہ کہنے قرآن اندر نازل نہیں فرمائے سوائے ایک دے سیدنا ابو بکر بھی شان والے سیدنا عمر بن خطاب بھی شان والے سیدنا عثمان غنی بھی شان والے سیدنا علی مرتضی بھی شان والے سیدنا ابو ہریرہ بھی شان والے سیدنا ابو طلحہ بھی شان والے حضرت سیدنا سلمان فارسی بھی شان والے حضرت سیدنا صہیب رومی بھی شان والے جنہیں بھی جتنے بھی صحابہ کرام سارے شان والے فرمائے ایک صحابی کا ذکر فرمایا فلما قضا زید منہا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے زید نام قرآن کے اندر اشار فرمائے اور فرمایا 11 مہینہ نے بچو ایسا ایک مہینہ 12 نے بچو مہینہ کہے دا رب العالمین یزل نے الگ نانے کی تا جنہیں رمضان المبارک دیواری آئیے رب العالمین یزل نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا ایک عورت جڑی مریم علیہ السلام عمران علیہ السلام دی بیٹی اوندا بھی نام رب العالمین نے قرآن اندر کیتا ہے اور
1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام دے جو حضرت زائدہ نا رب لم یزل نے قرآن دے اندر ارشاد فرمائے اور 12 مہینہ دے وچو کہیں مہینے دا رب لم یزل نے الگ نانے گیتا اگر گیتا ہے تو رمضان المبارک دا نا گیتا ہے فرمایا شہر رمضان فرمایا رمضان دا مہینہ اور ایک ہی میں سا کو معلوم تھی سی کہ رمضان تے قرآن رمضان کی میں آیا تے قرآن کی میں آیا اے بھی تبیان لکل شیء ہر ایک چیز علم ہر ایک چیز کی خبر قرآن دے اندر موجود اگر محبت نال بیٹھی ہوئی تاکو سبحان اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان فرمایا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر فرمایا اللہ رب العالمین رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کیا فرمایا فرمایا قرآن نازل فرمایا قرآن رمضان دے اندر رمضان قرآن دے اندر نہ رمضان قرآن تو جدائے نہ قرآن رمضان تو جدائے اوکے میں رمضان المبارک دے مہینے دی 27 تاریخ کو 27 شب قدر کو رب لم یزل نے قرآن دا نازل فرمائے اور قرآن ایک لو جتنا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر پڑھا وینا اتنا باقی مہینے دے اندر نہیں پڑھا وینا فرمایا قرآن رمضان دے اندر رمضان قرآن دے اندر اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ رکھو روزہ رکھا نال متقی نال فلی جی میں آکسی اللہ رب العزت میں کر چھڑے سے اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ جس ٹائم تو روزہ رکھ سے اگر کوئی مہمان دوستی کوئی مہمانی کرے آکے یار آج نہار تیری میرے کول میزبانی ہے تو میرے کول آنے کوئی چیز گھرو کھا دینا میں مہمان بننا لے گھرو کھا دے کوئی چیز نہ ویسی میزبان دے کول مائندے طرح طرح دے فروٹ طرح دے کھانے نہ لطف اندوزوں سے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے اے میرا بندہ دنیا دی اے چند دیواراں دی زندگی ہے ان چند دیواراں دے اندر چند گنتی دے دے ان اندر تو روزہ رکھ دے جلے میری پاک بارگاہ دے اندر آسے میں تے کو جنت دے کھانے نال افطاری کر جنت دے کھانا دے نال میں تیری مہمان نوازی کرے سا جنت دے کھانا دے نال میں تیری خدمت کرے سا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان المبارک دے پیارے مہینے دے اندر میں قرآن کو نازل فرمائے نہ قرآن رمضان تو جدا نہ رمضان قرآن تو جدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا من قام رمضان جڑا بندہ رمضان مبارک دے رات دے اندر قیام کرے دے ایمان و احتسابا ایمان دے حالت دے اندر آ دے کہیں دکھاوے واسطے نہیں آتا کہیں دنیا دار کو راضی کرنا واسطے نہیں آتا صرف دا مقصد یہ ہو دے اللہ دی رضا حاصل کرنا ہو دے صرف رب کو راضی کرنا واسطے آ دے فرمایا من غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا اللہ رب العزت نے سارے پچھلے گناہ ہمارے تے رحمت کا قلم پھیر سارے ماضی دے گناہ کو رب قدوس معاف فرما دے دے اگے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ دے ای ارادے دے نال کہ خدا دی رضا کو حاصل کرا نہ کہ دنیا کو دکھاون واسطے نہ ہی لوگاں دے تانے سنن واسطے صرف خدا دی خوشنودی کو حاصل کرن واسطے روزہ رکھ دے فرمایا ایمان و احتسابا اون جڑا ایمان دے اپنی آجین کے سارے دی بنا دے رکھ دے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا رب لم یزل دے سارے پچھلے گناہ ہمارے تے رحمت دا قلم پھیر فرمایا رب قدوس ان سارے پچھلے گناہ کو بھی معاف فرما دے دے جڑا ایمان دے حالت اندر روزہ رکھ
گناہ بھی مٹا دے دے جڑا ایمان دی حالت دے اندر قیام رات کو کرے یعنی کہ نماز تراویح پڑھے نوافل ادا کرے رب لم یزل اوندے بھی سارے پچھلے گناہ مارتے رحمت کا قلم پھیر میرے آقا علیہ السلام دا فرمان حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمینے کہ میرے آقا علیہ السلام منبر دے تشریف فرماتے ہیں لگن منبر دے قریب ہے سارے غلاموں کو صحابہ کرام کو فرمانے اے میرے غلاموں قریب تھی ونجو سارے صحابہ کرام قریب تھے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک پہلی سیڑھی دے رکھے منبر دے پہلی سیڑھی دے رکھے فرمانے آمین جس نے میرے آقا علیہ السلام نے دوجا قدم مبارک دوجی سیڑھی دے رکھے فرمانے آمین میرے آقا علیہ السلام نے تریجی سیڑھی دے جس نے قدم مبارک رکھے فرمانے آمین جس نے میرے آقا علیہ السلام نے خطبے دے پہلے خطبہ ارشاد فرمانے منبر دے خطبے کو فارغ تھے میرے آقا علیہ السلام دے غلام حاضر تینا دے عرض کرنے سونیا آج کیا وجہ حسب معمول اصلا میں عجیب و غریب کیفیت ربی سے سونیا تو منبر دے پہلا قدم رکھے فرمائے وے آمین منبر دے دوجا قدم رکھے فرمائے وے آمین منبر دے تریجا قدم رکھے فرمائے وے آمین سونیا اگر ناراض نہ تھی بدینی وجہ و ارشاد فرما دے ہو اے وجہ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جس نے میں سیڑھی دے پہلا قدم رکھے جبرائیل امین حاضر تھے آدھے عرض کرنے سونیا او شخص ہلاک تباہ و برباد تھی ونے جڑا رمضان المبارک دا مہینہ پاوے تے رمضان المبارک دا ادب و احترام نہ کر فرمایا جبرائیل امین دعا فرماون والا ہوئے او دعا دے وچ آمین آمین دا مطلب ہے اللہ تو قبول فرما دیکھ جنہیں قبولیت کروا مارا میرے آقا علیہ السلام دی ذات ہوئے کیا انہیں قبولیت اندر کوئی شک ہو سکتا ہے او دعا رد نہیں ہو سکتے جبرائیل امین دعا فرما من والے دعا کے لیے مولا او شخص برباد ہلاک دی ونجے تباہ دی ونجے جیڑا رمضان المبارک دا مہینہ میں پاوے لیکن روزہ نہ رکھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مایا کہ آمین سونیا جل دوجا قدم مبارک رکھے دوجے قدم دیتے تو آمین آکھے اندی وجہ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جس نے میں دوجی سیڑھی دے قدم رکھے جبرائیل امین نے عرض کی دے سونیا او شخص تباہ برباد دی ونجے او شخص ہلاک دی ونجے جڑا تورا نام سنے سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورے اتے درود پاک نہ پڑھے او بھی ہلاک دی ونجے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کہ آمین میں کو یہ دساؤ جڑا شخص حضور پاک دا نام ہی سنے لیکن گھر دے درود پاک نہ پڑھے میں سمجھ لو انہیں واسطے تباہ و بربادی دا سبب ہے کیونکہ جبرائیل امین دعا فرماون والے نہ آمین فرماون والے آقا علیہ السلام دی ذات سبحان اللہ صحابی نے صحابی نے عرض کیتا سونیا تریجی سیڑھی دے سر قدم مبارک رکھے نے آمین فرمائیے ایدی وجہ ارشاد فرماؤ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جس نے میں تریجی سیڑھی دے قدم مبارک رکھے جبرائیل امین نے دعا فرمائی کیڑی دعا فرمایا او شخص بھی تباہ برباد ہلاک دے ونجے جڑا اپنے والدین کو بڑھاپے دے اندر پاوے جانوں نے جو ہک کہیں کو بھی پاوے تا انہیں خدمت نہ کرے وہ بھی برباد دی ونجے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین فرمایا جڑا جوان اپنے ماں باپ دے بڑھاپے دے اندر خدمت نہیں کریں دا وہ بھی میں سمجھو تباہ و برباد ہو گئے کیونکہ جبرائیل امین دعا فرماون والے قبولیت فرماون والے آقا علیہ السلام دے ذات ہے یاد رکھو پھر شخص ایسے جڑا رمضان دا روزہ پاوے روزہ نہ رکھے
درود آقا علیہ السلام نے نہ پڑھے نہ سنے، والدین کو بڑھاپے کے اندر پاوے، خدمت نہ کرے، ان شخصاں واسطے دنیا دے اندر دا بربادی ہے، آخرت دے اندر کیا انجام ہے؟ دنیا دے اندر برباد ہے اور آخرت دے اندر کیا اس کو ہوتی سی ہو؟ کوئی ہوتی ہے کامیابی دا چانس؟ کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت ہے دنیا دے اندر رہ دے، اس ماہ مکرم دی بھی عزت احترام کر لو۔ درود پاک پڑھن دا فائدہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے تے درود پاک پڑھدا ہے بروز قیامت میرے نال ایویں اسی جویں اے دو انگلیاں۔ کتنا مقام میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے کامل ولی گزرے نا، آپ فرمائیں پہلی رمضان المبارک دی رات میں ستا، میری اکھ لگی ہے خواب دے عالم دے اندر ہاں، میں کیا دیتا ایک ایسا جنت دے اندر محلے جنوں تے میں بیٹھا جڑا یاقوت تے موتی نال بنائے، میں جس ٹائم دوسری طرف نگاہ دوڑائیے دیکھتا کہ حورین غلمان رضوان جنت جڑے بہت خوبصورت زیبتن جسم تے لباس کے دائے، میں جس ٹائم انہاں کو لٹھائے میں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت داؤد طائی فرمائیں جس ٹائم میں کلمہ طیبہ پڑھے انہاں سارے حورا نے بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت داؤد طائی سرکار فرمائیں میں پوچھا تسا کیوں پڑھے؟ انہوں نے آقا جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ دی پاک بارگاہ اندر خوشنودی حاصل کرن واسطے، خدا دی رضا طلب کرن واسطے جڑا بھی بندہ عبادت کرے دے ساری ڈپٹی اندر واسطے دعائے مغفرت کرے میرا نہیں ہے واسطے جنت یا حورا بھی دعائے مغفرت کریں، انہاں کتنا مقام ہے، انہیں کتنی بھی عزت ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا مولا میں کو کوئی ایسا وظیفہ ایسا عمل لس جن دے نال میں تے کو یاد کرے دا رہ ونجا، جن دے نال میں تے کو پکار دا رہ ونجا، جن دے نال میں تیرے ذکر اندر مشغول رہ ونجا۔ رب لم یزل ارشاد فرمایا اے میرا پیارا کلمہ اگر میں تو یاد رکھنا چاہنے، اگر تو میری محبت دے اندر گرفتار ہونا چاہنے، اگر تو میری عشق دے اندر مبتلا ہونا چاہنے، کلمہ کر کلمہ طیبہ دی کثرت کی دیگر پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ بوجھ پیدا ہو مجھے کوئی زبان خوش خوش نہ رہے، سارے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ اندر اپنی غلامی دا ثبوت پیش کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ سارے بھی روزہ رکھیں، سارے سورتال پڑھو انشاءاللہ روزہ نہیں لگنا، اگر موت ہی آ گئی شہادت موت مسجد بھی موت بلکہ اس نہیں موت چاہیے لا اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا پیارا کلمہ اے کلمہ طیبہ ان دی برکت اے ایک سائڈ دے 7 زمین 7 آسمان ایک سائڈ دے پانے دے اندر رکھ دیتے ونجن، اس کلمے دا وزن پلوی 7 زمین تے 7 آسمان کو زیادہ 7 آسمان 7 زمین دا وزن گھٹے، کلمہ طیبہ دا وزن زیادہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں ہو سی ایک شخص گناہگار سیاہکار بدکردار اللہ دی پاک بارگاہ اندر حاضر دے سی، اللہ رب العزت فرمے سی اے میرا بندہ اپنے اعمال کو دیکھ، کوئی دیکھ
زندگی نے اندر کمی پیشی تھی ہوئے عرض کرے سی مولا کوئی کمی پیشی نہیں کی تھی تیرے فرشتہ نے سارے گناہ میں کی دن کوئی نیکی کہنے اللہ رب العزت فرمائے سی فرشتہ کو جہنم دے اندر لے ونجو ایک فرشتہ نے دعا کرے سی مولا ایک دی امانت اللہ رب العزت فرمائے سی کیڑی امانت وہ فرشتے امانت لے جا سے ایک پرچی ہو سی جس نے پرچی آگے سی اللہ رب العزت فرمائے سی عدالت ہوتے گر ترازو دے اندر ایک پرچی دھو وہ وزن کے دا ویسے دوجے پڑے دے اندر سارے ہوں دے گناہ برے عمال پیش کی دے ویسے جس نے تولا ویسی اس پرچی دا وزن بد ویسی جس نے پرچی دا وزن وزی بندہ حیران پریشان دی ویسی اللہ دی پاک بارگاہ عرض کرے سی مولا اے بچہ کیا ہے میں دا سارے گناہ کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے سی اے میرا بندہ تے دنیا دے اندر رہ دے جس ٹائم ایمان دے حالت دے اندر آ دے کہیں کو خوش کرنے واسطے نہ صرف میری رضا دے خاطر کلمہ طیبہ پڑھاوے وہ اسا تیری امانت سنبھال دے رکھیے اج وہ تیری امانت تیرے کم آگے دیکھو کتنا ہی کلمہ طیبہ دا برکت کتنا اجر و ثواب اور میرے آقا علیہ السلام دے علماء رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ان اندر ہر ایک مسلمان مرد عورت احترام کرنا ضروری ہے چاہے کوئی ہے کام سامنے اگر کہیں کو حکمہ ڈاکٹرانے طبیبانے آکے پرہیز کر روزہ کرو روزہ نہ رکھے روزہ رکھو بھی موت آوے سی یا تیری بیماری تھی ویسی بات ویسی خدا دی عزت دی قسم میں آدھا ممبر رسول دے آدھا اگر روزہ رکھنال بیمار ہو گیا دبال روزہ رکھن اللہ رب العزت دے تو روزہ فرض نہ کریا اے میں گارنٹی نہ لاکھنا چاہنا فرمان مصطفیٰ کرو اگر تو بیمار ہے روزہ رکھ رب العالمین روزے دی برکت نال سونی صحت عطا فرما روزہ بیمار نہیں کرے دا ڈاکٹر گولوائن طبیب گولوائن حکیم گولوائن پہلے پرہیز رسی سی اللہ رب العزت فرماتا اے میرے بندہ 11 مہینے تو کھانا پینا ہے میں تیرے تو کوئی حد نہیں لئی حد لئی رزق حلال آکے حرام کل بچ تو میں نے آگے حرام کو بھی نہیں بھی چھوڑا حرام بھی دیکھا دے یارا اللہ رب العزت فرماتا سود کل بچ سود کھا دے اللہ پاک فرماتا ہے شراب کل بچ تے شراب پی دیے اللہ فرماتا ہے حقوق العباد نہ کھا حقوق اللہ دے اندر ڈنڈی نہ مار کہ سارا کم کیتا ہے جس ٹائم ڈاکٹر تے کو آکے کھیر نہ پینے توجہ ہے ڈاکٹر تے کو آکے چاول نہ کھاویں ڈاکٹر تے کو روکے